بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مسز حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل قوس قزح۔ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں سورہ مبارکہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں۔ شروع سے ہم نے یہ پڑھا بکس میں بھی اور ویسے بھی سنا کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل کی۔ بے شک یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پہ اثر ہوا، نعوذ باللہ، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دیکھیے، اللہ نے جس زمانے میں پیغمبر بھیجے، اس پیغمبر کو اس زمانے کا عقل مند ترین انسان ہونا چاہیے، اگر ہم غور کریں، کیونکہ اس نے انسان کی عقل کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اسے راہ راست پہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جب وہ اپنے دور میں آئے تو وہ اپنے دور کے سب سے عقل مند ترین انسان تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے سب سے عقل مند ترین انسان تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے بڑا عقل تو اس زمانے میں ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی یہودی سحر کر کے تو آپ کے ذہن پہ خدا نخواستہ اثر ہو سکے، جو کہ کائنات کا سب سے بڑا عاقل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو کہ فرعون کے دور میں ان کا جب مقابلہ ہوا، بہت بڑے بڑے جادوگر تھے، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں بگاڑ سکے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے۔ اب دیکھیے، حضرت موسیٰ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی ہیں۔ جب ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا تو آپ سرکار ختم مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یہ ضرور ہے، اور روایات میں بھی ہے کہ آپ کے جسم میں تکلیف ہوئی۔ جسم میں اس طرح تکلیف ہوئی کہ دیکھیے، جسم میں تکلیف ہونا ممکن ہے۔ دیکھیے، نبی کو تیر نہیں لگتے، تلوار نہیں لگتی، ان کے جسم پر اثر تو ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ آپ کے جب جسم مبارک پر اثر ہوا تو بخار کی سی کیفیت ہوئی، تو نبی کے جسم پر تو اثر ہوتا ہے، جیسا کہ ہے کہ انا بشر مثلکما، یعنی میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی تو آپ نے گریہ فرمایا۔ یہ سب تو ہوتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی اللہ نے قرآن پاک میں کہا یوحا الیہا، مانوی اور روحانی طور پر اس کا یہ پہلو ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ لہٰذا نبی جو ہے وہ بشر تو ہے، لیکن نعوذ باللہ ہمارے جیسا نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کرنے کی کوشش کی گئی، یہ وہ دور تھا جب کفار کو شکست ہو رہی تھی ہر طرف سے، تو یہودیوں نے کیا کیا کہ ایک منافق تھا، لبیب، بڑا جادوگر تھا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ جادو کرو۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کہیں سے دو حاصل کر لیے کسی طریقے سے، اور اس نے کیا کیا کہ ان منہ مبارک کے اوپر کچھ پڑھ کر پھونکا، اور واران کا ایک کنواں تھا، اس میں اس نے 11 گرے ان منہ مبارک پر لگا کر اس کنویں میں وہ منہ مبارک پھینک دیے اور اوپر پتھر ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں درد محسوس ہوا، تو اللہ نے وحی کے ذریعے یہ دونوں صورتیں، سورۃ فلق اور سورۃ الناس نازل کی۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کی بھی 11 آیتیں ہیں، 5 اور 6۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واران کے کنویں کے پاس پہنچے، منہ مبارک نکلوائے، آپ آیت پڑھتے جاتے تھے اور گرہ کھولتے جاتے تھے، تو اس طرح یہ 11 آیتوں سے 11 گرہیں کھلیں۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جادو کے لیے ایک ایسا مجرب نسخہ ہے، خاص طور پہ نظر بد کے لیے بھی بہت علماء کرام بھی اور
ان صورتوں کی جو تفسیر کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کام کے لیے یہ بہت مجرب صورتیں ہیں، تو ان کی بہت تاثیر ہے۔ چونکہ قرآن کا وظیفہ ہے، اس کا کوئی حرج بھی نہیں ہے، جب آپ پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ثواب ہی ہوگا۔ اسے پڑھیں، اپنے اوپر اپنے بچوں پر دم کریں۔ ایک دفعہ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچے کے ساتھ آیا، تو جب آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ اس کا رنگ پیلا ہے، اس کے اوپر اس کو نظر لگی ہوئی ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ نظر جو ہے وہ برحق لگ جاتی ہے، لہٰذا جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ بچوں کو نظر لگی ہوئی ہے تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کے بچوں پہ پھونکیں۔ اور گھر میں جو آپ پانی پیتے ہیں، کولر میں بناتے ہیں، اگر آپ کو یہ شبہ ہو کہ کوئی آپ کے اوپر سحر وغیرہ کا اثر ہے تو یہ صورتیں پڑھیں۔ ان کو موضوعتین بھی کہتے ہیں، یعنی کہ تعویذ ہے یہ قسم کا۔ سورہ مبارکہ 113 اور 114 قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں ہیں۔ تو جب بھی آپ محسوس کریں اس طرح کا بچوں کو نظر لگی ہو تو اس کو ضرور پڑھ کے اپنے بچوں کے اوپر دم کریں۔ دیکھیں ادھر ادھر کے جو پیر ہیں، جھوٹے پیر بنے ہوئے ہیں، دکانیں سجائی ہوئی ہیں، وہاں پہ بھاگ بھاگ کے لوگ جاتے ہیں اور اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کا سب سے بڑا کلام، جس سے اوپر کوئی اور چیز ہی نہیں ہے، تو جب اس سے ہمیں ہر چیز کا توڑ مل سکتا ہے تو پھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو اللہ کے صحیح ولی ہیں یا اس کے جن کو پیر کہا جاتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو شو ہی نہیں کرتے، وہ تو ڈھونڈنے ہی پڑتے ہیں جو کہ مشکل سے ملتے ہیں۔ چلیے جی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ لیکن جاتے جاتے میں یہ کہوں گی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہمارا چینل کیسے لگ رہا ہے۔ اللہ حافظ۔